بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. سورۃ البروج پہلی آیت میں ذات البروج جو لفظ آیا ہے اسی مناسبت سے سورہ کا نام سورۃ البروج ہے. اس میں بروج کا تذکرہ بھی ہے لیکن مقاصد اور مطالب دوسرے ہیں. ایمان پر ثابت قدم رہنے والوں کے لیے دنیا اور دنیا والوں کی مشقتیں ظاہری طور پر دیکھنے کو بڑی لگتی ہیں، محسوس ہوتی ہیں، حقیقت میں ایمانی نقطہ نظر سے یہ کوئی حقیقت نہیں رکھتے. جو یہ سمجھتے ہیں وہ ایمان پر ثابت قدم رہتے ہیں، چاہے بڑی سے بڑی مصیبت بھی دنیا والے ان پر ڈال دیں. یہ کیفیت اس امت سے پہلے گزری ہوئی قوموں کے لوگوں نے بھی ایمان پر قائم رہنے والوں کے ساتھ کیا. قیامت تک بھی اس قسم کی شکلیں وقتاً فوقتاً دنیا کے یہاں وہاں مقام پر ہوتی رہیں گی، لیکن یہ چیزیں ایمان سے ہٹنے کا سبب بننے نہ پائیں اور نہیں بنیں گے جن کے دلوں میں ایمان نام کی چیز حقیقت میں موجود ہے. اس کا تذکرہ خاص طور پر کیا گیا ہے. اس سورے کے معنی کے اوپر غور و فکر کرنے پر ایمان والا ایمان میں پختگی کو بڑھاتا چلے گا، آنے والی رکاوٹوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھ کر ایمان پر باقی رہنے کی پوری جد و جہد کرے گا، چاہے اس جد و جہد میں اس کے لیے اس کے قریب سے قریب تعلق رکھنے والی چیز کا بھی نقصان ہوتا کیوں نہیں، یا اسباب معاش کا نقصان ہوتا کیوں نہیں، آخر حد میں خود اس کی جان کا نقصان ہوتا کیوں نہیں. اس کو آسان سمجھ کر اس کو صبر کرے گا، برداشت کرے گا، ایمان کی حقیقت کو چھوڑے گا نہیں. اس قسم کے پہلو کو وضاحت کرنے والے قرآن میں ایک سے زائد مقامات پر ایسی چیزوں کا تذکرہ ہے. سورہ نجار میں بھی، سورہ یاسین میں بھی خاص طور پر حبیب نجار کا ایک تذکرہ کیا گیا. وہاں بتا دیا گیا کہ دنیا نے اس کے ساتھ قتل کیا، جلایا. بآواز بلند سانس ٹوٹتے وقت اس نے کہہ دیا، اے لوگوں سنتے ہو، اللہ نے مجھے جنت میں داخل کر دیا. اب تم سمجھو، میں نے ان کی روح پرواز ہونا تھا، فوراً جنت میں داخل فرما دیا. سورہ یاسین کی آیتیں علم کھلا وضاحت سے پیش کرتے ہیں. قیل ادخل الجنہ، اس نے کہا قال یا لیت قومی یعلمون. ادھر روح پرواز ہوئی بھی نہیں کہ کہہ دیا جنت میں داخل ہو جاؤ. اس نے قوم سے بھی خطاب کیا کہ کاش میری قوم اس حقیقت کو سمجھتی. اب آپ باری کیا نکالیں گے؟ روح پرواز ہوتے جنت میں داخل ہوا، روح پرواز ہوتے بات کیا.
ایک واقعہ، ایسے واقعات ہیں روح پرواز ہونے کے بعد بھی بات کرنے کے، بعض صحابہ میں بھی موجود ہیں، بعض اس میں بھی، یہ مادی اعتبار سے فلاں اعتبار سے نہیں، حقیقت کے اعتبار سے جہاں رب کو منظور ہے یہ ہوا ہے، ہوتا رہا ہے، ہو بھی سکتا ہے، ذری دیر کے لیے سے، ذری دیر کے لیے سے۔ عبداللہ بن سلام صحابی رسول علیہ السلام رضی اللہ عنہ، اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ صحابی رسول علیہ السلام، ان دونوں کی زندگیوں کو ملا کر پڑھیے، جہاں طویل اگر تفصیل ہو، شاید اردو والے سب تفصیل دیتے نہیں دیتے، ساری عربی کتب بڑے باریک باریک چیزوں کو تک جمع کیا ہے۔ یہ دونوں بڑے اچھے ساتھی تھے دین اسلام میں۔ ان دونوں نے آپس میں ایک وعدہ کر لیا، عہد کر لیا، معاہدہ کیا، دیکھو اگر تمہارا پہلے انتقال ہو جائے تو ایک مرتبہ ضرور تم آ کر اپنی تفصیل مجھے بتا کر جانا، اگر میرا انتقال پہلے ہو جائے، تم زندہ رہو، تو میں اپنی تفصیل تم کو آ کر بتا کر جاؤں گا۔ یہ عہد کیا، آپ ایسا عہد کر کے رکھیے رکھنے والوں سے، پھر دیکھیے جب ان میں سے کعب احبار حضرت سلمان فارسی کا انتقال ہوا، انتقال کے 2-4 دن کے بعد بالکل انسانی شکل میں سامنے آئے، بیٹھے، ان کے ساتھ کیا ہوا تفصیل سے ان کو سنائے، بتائے، اور پھر غائب۔ عہد کی تکمیل کروانا تھا۔ وہ واقعہ انسان کو عجائبات سننا بڑا اچھا لگتا ہے۔ قرآن کے واقعات کو بھی واقعے کے طور پر سننا چاہتا ہے، قصے کے طور پر سننا چاہتا ہے، حالانکہ قرآن قصہ بیان کرنا نہیں چاہتا۔ اللہ جو قصہ اس امت کے لوگوں کو بیان فرماتے ہیں، اس میں ایمان کا سبق سکھانے اور بتانے کے لیے، ایمان کے راستے میں تمہیں کرنا کیا پڑتا ہے سکھانے بتانے کے لیے۔ ہم صرف عجائبات سن کر ایک عجوبے کے ساتھ محظوظ ہونا چاہتے ہیں، بس اس کے آگے حقیقت کو بڑھ کر جاننا ماننا ہے۔ یہاں بھی اس کیفیت کو بیان کیا گیا، اس کے اندر ایک واقعے کو اشارہ خاص طور پر وضاحت پیش کی گئی ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے کا ہے، بہت زیادہ سال بھی نہیں گزرے تھے۔ کوئی 60 70 80 سال کے اندر والی بات ہے، زیادہ دور کی بات نہیں۔ جیسے اصحاب فیل کے واقعے کو قرآن نے ذکر کیا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کی بات ہے، زیادہ دور کی بات نہیں، 2-3 سال پہلے کی بات ہے۔ اور یہ واقعہ بھی کوئی زیادہ دور کی بات نہیں ہے۔ مفسرین کی روایتیں تو صرف 70 سال بتاتی ہیں۔ اس سلسلے کی کڑیاں کئی چیزیں سیرت کے اندر ملیں گی، قرآن بھی ذکر کرتا ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں ارحاسات النبوہ یا دلائل النبوہ، یعنی پیغمبر علیہ السلام کی آمد سے پہلے آپ کی آمد کے واضح طور پر اشارے قدرت ظاہر کرتے چلی، یہ صرف پیغمبر علیہ السلام کی آمد کے خاطر کیے گئے، ورنہ وہ ساری کی ساری چیزیں فطرت اور فطرت کا تقاضا سمجھ کر یوں ہی بیچ میں واقعات ہوتے چلتے ہیں۔
زمزم کے کنویں کا دور دور تک عطا پتہ نہیں تھا، کانوں میں ایک چیز موجود تھی خالی، کعبے کے آس پاس میں زمزم تھا کتے۔ آج بھی وہ نشیب میں ڈون میں واقع ہے وہ ڈھابا۔ 20 مرتبہ جب سیلاب جیسی کیفیت ہوتی ہمیشہ بند ہو گیا، چھپ گیا۔ اب ٹیکنالوجی کی وجہ سے اب سیلاب بھی آتا ہے تو پھر آنن فانن اس کے انتظامات کر کر پانی کو دور کرنے کے، ہٹانے کے انتظامات کر دیے گئے۔ ہمارے ہاں جس طرح بارش ہوتی ہے وہ بارش آج بھی وہاں نہیں ہوتی، وقتاً فوقتاً ہوتی ہے۔ اسی لیے یہاں کے جیسا جس طرح ندی نالے اور ڈرینیج کا سسٹم ہے اس کی ضرورت وہاں پڑیش نہیں، اس قسم کا انتظام نہیں، ندی نالے جیسی چیزیں نہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان عبد المطلب کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے خواب کے ذریعے سے حکم دے دیا گیا، کیونکہ سارے قبیلوں کے سردار آپ تھے، کعبے کے متولی نگران کار بھی آپ تھے، حجاج کے لیے پانی کا انتظام کی فکر آپ کو تھی۔ حج والی عبادت میں جو چیزیں عبادت قرار پاتی ہیں، حاجی کو پانی کا انتظام کرنا عبادت ہے، حاجی کی خدمت کرنا عبادت ہے، حاجی کو کھلانا عبادت ہے، حاجی کی کسی بھی طریقے سے آپ کچھ خدمت کر سکو یہ عبادت ہے۔ اسی نتیجے میں امیر طبقہ قدیم سے ہے، آج بھی ہے۔ اب زیادہ تر انتظامات خود حکومت کر لیتی ہے، شخصی طور پر بھی کرتے ہیں، صرف مقصد صرف اور صرف ایسی عبادت جس کے اندر مقبولیت کا امکان زیادہ ہے۔ میں نماز پڑھتا ہوں، اس کے اندر قبولیت کا بھی مردود ہونے کا بھی دونوں امکان ہے، لیکن وہ عبادتیں ایسے ہیں کہ اس کے اندر قبول کیے جانے والی عبادت کا زیادہ احتمال ہے، اور خواب ہمیشہ اشارے ہوتے ہیں، وضاحت نہیں، بہت کم وضاحت ہوتی ہے۔ ان کو بتا دیا گیا، بات سمجھ نہیں پائے، آپ کو فکر، دوسرے دن خواب سے بتایا گیا کہ اور ذرا وضاحت سے، یعنی اس مقام کے اوپر تم کھدوائی کرو، وہ زمزم کا کنواں جو دبا ہوا ہے نکل پڑے گا۔ یہ انتظام کس لیے ہو رہا؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہونے والی ہے، یہ اعلان نہیں، قدرتی اعلانات۔ قدرت کے فیصلوں کو انسان سمجھنا ہے، اس لیے غور و فکر کرتے چلو ہر واقعے پہ۔ دو آدمیوں کے جھگڑے پہ غور و فکر کرو، دو آدمیوں کی اچھی نصیحت والی بات پہ غور و فکر کرو، تمہارے سامنے دو جانور لڑ رہے ہیں تو اس کے اوپر غور کرو۔ وہ دو جانوروں کا لڑنا دو جانوروں کا لڑنا نہیں ہے، وہ دو جانوروں کے لڑنے والی چیز انسانوں کے اندر بدتمیزی بد اخلاقی والے پہلو کا اعلان قدرت کی طریقے سے کروانا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ایسے ہوتے رہنا، ایسے ہوتے رہنا، تو پھر ایمان کیسے رکھیں گے؟ یہ پوزیشن وہی فرما دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک زمانہ وہ آئے گا دنیا کے اس جانب سے اس جانب تک بر و بحر میں سب امن سکون اطمینان ہوگا۔ رسی لے کر جس طرح کھیلتے ہیں بچے سانپ کو پکڑ کر کھیلیں گے، سانپ ان کو کاٹے گا نہیں۔ اونٹوں کے درمیان میں شیر گھومتا رہے گا، کسی اونٹ پر حملہ کرے گا نہیں۔ وہ نہیں کرے گا تو لوگوں کے اندر وہ قسم کی دیانت امانت آئے گی۔
جتنے اطراف و اکناف ماحول میں بدتمیزیاں ہیں یہ بتاتے ہیں کہ انسان اتنا بدتمیز ہے، انسان اتنا بد اخلاق ہے. یہ قدرت کی کھلی کتاب تو محفوظ ہے، اس لیے تفکر کرو، تدبر کرو. اس آیتوں میں بھی جو واقعہ ہے بہت بڑے غور و فکر تدبر کا، ہر کہلانے والے مسلمان کو اسلام کے مضبوط کرنے کا، پھر مظلوم اور اسلام کو مضبوط کرنے کی علامتیں کیا ہوتی ہیں اس کو سمجھ کر آگے بڑھنے کا، دنیا والوں سے یہ توقع نہیں رکھنے کا کہ وہ تمہارا استقبال کریں گے، آہو بھگت کریں گے، خالن کی بود شاہ کر آپ کا استقبال کریں گے کیونکہ بڑے آپ اللہ والے، بلکہ سب سے زیادہ مخالفت کریں گے، بڑا نقصان بھی پہنچائیں گے، بلکہ کہلانے والے مسلمان بھی تمہارا پیچھا ہو پائیں گے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حرف کے معنی طرف کنارہ. سورہ حج کی آیتیں ہیں. لوگ عجیب ہیں، ٹھیک ہے میں یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے 4 رکعت پڑھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے آج جو روزہ رکھ لیتا ہوں، کہہ کے لیے روزہ رکھتا ہوں، کہہ کے لیے نماز پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے میں آج سے ذرا نماز کی پابندی کر لیتا ہوں، میرا وہ کام سدھر جائے انشاءاللہ میں کرتے رہوں گا. پھر بگڑ گیا تو ہوا کیا، پھر چھوڑ دیتا ہوں. تم میں سے لوگ وہ ہیں جو صرف بعض کنارے میں رہ کر ایک غرض کو لے کر عبادت کے عنوان سے آگے بڑھتے ہیں. جب اس غرض سے جڑی ہوئی غرض اگر تکمیل نہ ہوتی ہو تو اس سے ہٹ جاتے ہیں. آپ کی اردو کی تاریخ کی کتابوں میں، ادبی تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعہ مشہور معروف لکھا ہوا ہے، زندہ واقعہ ہے. شاعر غالب کا شرابی تھے، بیوی نیک صفت تھی. بڑی تاکید کی، بڑی مشقت، محتاجی، فلاں فلاں فلاں. ایک مرتبہ بڑی رغبت دلائی جی نماز کو جاؤ. بڑے سمجھانے پر نماز کو گئے، مسجد تک گئے، ارادہ کر کر مسجد کے سیڑھیاں چڑھے. مسجد کے اندر قدم رکھنے والے تھے. ایک ملاقاتی نے آواز دی، کچھ ہدیہ تحفہ جو کیا شکل تھی دینے کی، ان کو کچھ پیسے دے دی. تو وہ قدم مسجد کے اندر داخل نہیں کیے، باہر پلٹا دیے. یہ کہتے ہوئے ابھی مسجد کے سیڑھیاں چڑھتے ہی اللہ نے انتظام فرما دیا تو مجھے اندر داخل ہونے کی ضرورت کیا ہے. یہ چیزوں کا نام دین نہیں ہے. ان کے متعلق 20 چیزیں مشہور ہیں کلم کھلا. اس لیے انہوں نے ایک مرتبہ یہ بھی کہہ دیا، کلام بڑا اونچا معیاری اہل علم کا، بلکہ صوفیانہ کلام بھی کہہ دیا انہوں نے. ایک مرتبہ جائزہ لے کر کہنے لگے، یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ باد خار ہوتا ہے. باد خار شرابی اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہنے لگے تیرے کلام کے، تیری سوچ و فکر کے لحاظ سے بلا شبہ غالب تو ایک صوفی ہے، ولی ہے. صرف تجھ میں خرابی تھی ہے کہ تو شرابی ہے، اگر شرابی نہیں ہوتا تو سب سے بڑا ولی اور صوفی کہلاتا. عمل سے دور تھا. رمضان کے متعلق مشہور معروف ہے ان کا کہ روزہ ایک بھی نہیں رکھتے، لیکن افطار کے انتظام میں ہر روزے کا افطار کا بڑا اہتمام کرتے. جہاں روزے کے افطار کا اہتمام ہوتا سب سے آگے بڑھ کر پورے ٹوپی اوپی ڈال کر آگے رہتے. ان کے معاصر یعنی اس کے درجے کی بے تکلف بات کرنے والوں نے ان سے کہہ دیا تم تو روزہ رکھتے نہیں، افطار کا ایسا انتظام کرتے ہو، اہتمام کرتے ہو. بس باتوں کے شاہ تھے. کہنے لگے میاں خاموش بیٹھو، کیا پوری طرح کافر بن جاؤ وہ کہتے ہو؟
مجھے کم سے کم آدھا تو مسلمان کہلانے دو، آدھا کافر آدھا مسلمان. یہ سب مسخری والی باتیں نہیں چلنے والی. ایمان کے مساوی ختم ایک بڑی چیز ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اس سورے کی ابتدا میں اللہ تبارک تعالیٰ سب سے پہلے اہمیت دلاتے ہوئے ایک واقعے کو ذکر کر رہے ہیں. وہ ارحاسات دلائل النبوہ جس کا ذکر تھا، تیسرے دن خواب میں وضاحت کر دی گئی. انسان کی الفاظ ہیں، انسان بھی بڑا عجیب ہے، جب تک واضح صراحت نہ ہو سمجھتا نہیں اشاروں کو. پھر بتایا گیا کہ دیکھو جاہلی لوگ قربانی کعبے کے بازو کرتے تھے، یہی جگہ وہ جانوروں کی غلاظت کا ڈھیر ڈال دیتے تھے. فرشتے کے ذریعے سے الہام کر کے بتا دیا گیا خواب میں عبد المطلب کو، وہ دیکھو جہاں پر جانوروں کی غلاظت پڑی ہوئی ہے، کل ہم ایک پرندے کو بھیجیں گے. ایک پرندہ آئے گا، پرندہ کوائی تھا، وہ آ کر وہاں کھرودنے کی کوشش کرے گا. وہ تمہارے لیے اشارہ ہے، وہ اعلان ہے، بس اس جگہ پر کھودو. دوسرے دن گئے، عبد المطلب انتظار میں رہے، کوا آیا، کھودنے لگا، چلا. اس مقام کو صاف کیے، کھودنے لگے. سارا مکہ، سارے مکے قبیلے والے مذاق اڑائے، ہنسنے لگے. پانی نکلتا، پانی نکلتا، پانی پانی، پرواہ کیے بغیر کھودنے لگے. اکیلے، صرف ایک بیٹھا تھا حارث، اور کوئی ساتھ دینے نہیں لگا، کیونکہ مذاق سمجھے پانی کہاں سے نکلے گا. فوراً کعبے کو ہاتھ لگا کر رو کر گر گرا کر دعا فرمائے، اے رب تو مجھے 10 بیٹے عطا کر، مجھے اس پانی تمام حجاج کی خدمت کے لیے، پانی کے لیے کنویں کو کھوج کرنا ہے. میں صرف ایک بیٹا ہے، اس کو مدد لے کر رہا ہوں، مجھے 10 بیٹے چاہیے. اگر تو پورے 10 بیٹے دے دیا تو میں ان 10 بچوں میں سے ایک بچے کو تیری راہ میں قربان کر دوں گا، گلا کاٹ دوں گا کعبے کے پاس. بیویاں 2 تھی 3 تھی وہ اور بات ہے، پورے 10 بیٹے ہوئے. 10واں آخری چھوٹا بیٹا تھا حضرت عبداللہ، جو پیغمبر علیہ السلام کے والد محترم ہیں. بہرحال وہ ہوا. پھر ہونے کے بعد پھر قسم پوری کرنے کے لیے نکلے. سیرت کے اندر تفصیلی واقعات ہیں، لیکن یہ سب کیا تھے؟ دلائل النبوہ، پیغمبر علیہ السلام کی آمد ہے، آمد ہو رہی ہے. اصحاب فیل دلائل النبوہ، یہ واقعہ بھی ان دلائل النبوہ کی ایک کڑی ہے. اس کو ذکر کر کر پھر ایمان میں داخل ہونے والوں کو دنیا جو پیچھا کی تھی، کرے گی، کر رہی ہے، اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے. اور مضبوط ہونا تمہارا ایمان، اسلامی شعار سے، طریقوں سے دور کرنا دھیرے دھیرے چاہتی ہے. تقریباً دنیا کم و بیش کامیاب ہو رہی ہے، لیکن یہ اسلام نہیں ہے. وہ پختگی پیدا کر کے آگے بڑھو، اسلام وہ ہے. ہوا کیا؟ پہلے اہمیت بتاتے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، دیکھو بروج والے آسمان کی قسم، آج بھی عربی میں ٹاور کو برج بولتے ہیں، بڑے شاندار اونچے محل کو برج بولتے ہیں، قلعے کو برج بولتے ہیں. آسمان میں برج ہونے کا ذکر کیا، اس کی حقیقت تفسیر 20 قسم کی ہے. پورے آسمان کو 12 حصوں میں تقسیم کیا گیا، ہر حصے کا ایک نام ایک برج ہے. بعض سیارے اپنی جگہ ثابت رہتے ہیں، اور پھر دوسرے عروج کرنے و گردش کرنے والے سیاروں کے وہ ایک ایک منزل ہے. 12 برج مستقل اس کے علوم ہیں، فنون ہیں.
جو بھی حقیقت ہے، قدرت کا ایک نظام ہے۔ اللہ کی اتنی بڑی قدرت والی چیز کو بتا کر اللہ تعالیٰ قسم کھا کر آنے والی چیز کا ذکر اہمیت کر کر صرف اور صرف ایمان سے جڑنے، ایمان پر جڑے ہوئے شخص کو دنیا کی اور دنیا والوں کی مسائل کی فکر و پرواہ کیے بغیر آگے بڑھنے کی تاکید اور تلقین ہے، اس کے لیے وعدہ حق ہے۔ پھر قسم ہے یوم موعود کی، جس دن کا وعدہ کیا جا چکا ہے، جو ہونے والا ہے، قیامت کا دن، مرنے کے بعد حساب و کتاب کا دن۔ پھر یوم شاہد کی، یوم مشہود کی قسم۔ شاہد و مشہود کے معنی یہ، شاہد کے معنی گواہ، نگران، گواہی دینے والا، مشاہدہ کرنے والا، شہادت دینے والا۔ مشہود اس کے اوپر جو حاضر اور جمع ہو، جس کی گواہی دی جا رہی ہے، یہ لفظی معنی ہے۔ تفسیر ایک نہیں، 21 سے زیادہ تفسیر ہے اس کی، کچھ بھی کرو سب اسے جڑتا ہے، مزہ ہے۔ ترجمہ تو یہی ہے۔ سیاستہ کی کتابوں میں اس سے متعلق مستقل حدیثیں آئی ہیں، خاص طور پر ترمذی شریف کی حدیثیں ہیں۔ شاہد جمعے کے دن کو قرار دیا گیا، مشہود عرفے کے دن کو قرار دیا گیا۔ جس دن جمع ہوتے ہیں، جمعے کی تیاری میں ہوتے ہیں۔ 2 دنوں میں فرق یہ ہے کہ جمعے کا دن آپ جہاں رہتے ہیں وہاں آتا ہے، عرفے کا دن آپ کو وہاں جانا پڑتا ہے۔ عرفے کے دن آپ کو وہاں جا کر جمع ہونا پڑتا ہے، اور جمعے کا دن جہاں آپ رہتے ہیں وہاں آتا ہے۔ جب جمعے کی اتنی اہم فضیلت ہے تو ہم مسلمانوں میں جمعے کا اہتمام بھی کم ہے جمعہ پڑھنے والوں کے بارے میں۔ جو نہیں پڑھتے تو وہ تو بڑی خرابی ہے۔ سب سے صحیح اور بڑا اہتمام یہ ہے کہ جمعے کی نماز ختم ہونے تک کسی قسم کی مشغولیت کو، کام کاج کو اپنے ذمے لینا ہی نہیں، اس کے لیے وقف کرنا، یہ سب سے بڑا اہتمام ہے اور صحیح اہتمام ہے۔ صحابہ نے یہی اہتمام کیا۔ زمانے صحابہ میں بھی یہی عمل رہا کہ زوال کے وقت سے پہلے، اب ہمارے گھڑی کے لحاظ سے زوال کا وقت 12 بجے شروع ہوتا، 12:40 کے بعد زوال ختم ہوتا، پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے۔ تو زوال سے پہلے 12 بجے سے پہلے جمعے کی ادائیگی کے لیے جمع ہوتی تھی۔ ایک دن ذرا سی تاخیر ہوئی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر سب سے پہلے موجود صحابہ سے معذرت خواہی کرتے فرمایا، معاف کرنا، میں اپنے چادر دھو کر سکھانے میں دیر ہو گئی، صرف میرے اوپر یہ ایک ہی کپڑا ہے، اس کے سوا کوئی کپڑا نہیں ہے، اسی کو میں خود دھونا ہے پھر پہننا ہے، جبکہ اب خلیفہ وقت ہے۔ وہ زہد میں قناعت کے اندر بڑی حد تک آگے بڑھے ہوئے تھے۔ اس کے اندر جو بتانے والی بات ہے، وہ 12 سے پہلے زوال کے وقت شروع ہونے کے کچھ دیر کے بعد اب تشریف لائے تو معذرت خواہی کی۔ ہمارا طریقہ یہ ہے، سب نہیں، ہمارا طریقہ اکثر جو ہے، ہم انتظار کرتے گھڑی کے اوپر، اب خطبہ ختم ہونے کو ہے، جماعت میں شریک ہو جائے گی۔ حدیث میں اتنی وضاحت ہے کہ خطیب خطبے کے لیے الحمدللہ کہنے کے لیے ممبر پر قدم رکھا، اس کے بعد مسجد میں جمعے کو ادائیگی کے غرض سے سیڑھیاں چڑھنے والے کا نام یوم شاہد کے اندر فرشتے نہیں لکھتے۔ مسئلے کے اعتبار سے جمعہ ادا ہوئی، جمعہ کی آخری رکعت میں بھی آ کے ملا تو آپ کی نماز ادا ہو گئی، یہ فتویٰ ہے۔ الحمدللہ کے بعد قدم رکھنے والے کا نام اس کو جمعے کے دن حاضری دینے والوں میں کی فہرست میں فرشتے نہیں لکھتے۔ یہ بڑے تفاصیل ہیں۔ بہرحال شاہد جمعہ، مشہود عرفہ،
یہ احادیث کی روشنی میں یہی ہے. دیگر روایتوں میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اور دیگر روایتوں میں شاہد سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے. مشہور پورا روز قیامت ہے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. قرآن کی دوسری آیت سے اس کی وضاحت کرتے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن تمام امتوں کے اوپر آپ کو وہی تیرے شاہد اور گواہ بنا کر لائیں گے، اور ساری کی ساری بشمول آپ کی امت اور پچھلی ساری کی ساری امتیں، ان تمام کی شہادت آپ دیں گے. وہ قیامت کا دن ہے. لیکن کثرت کے ساتھ روایت شاہد و مشہود جمعہ عرفے کے دن کی بھی. اب یہ کہہ کر یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو اسلام کی شعار سے ظاہر واضح کرنے والی. اب اصل مقصد کرتے ہیں. دیکھو اصحاب اخدود جو آگ والے ہیں وہ ہلاک و برباد ہو گئے، ان کی آخرت برباد ہے. پہلے ترجمہ وضاحت سمجھ میں آئیں گی. صرف آیتوں کا لفظی ترجمہ، خاص طور پر جب یہ اردو خندق والے بڑے بڑے خندق کھود کر آگ بڑے بڑے شعبوں میں جلایا تھا انہوں نے، تو وہ خندق والے جس کے آگ اندر جلا کر رکھی تھی یہ ہلاک و برباد ہیں. خاص طور پر یہ کہ جس وقت وہ ان خندقوں کے اوپر اطراف سے نگرانی کرتے ہوئے بیٹھے بھی تھے. کہیں کے لیے بیٹھے تھے؟ مسلمانوں کو لے کر ڈالنا، پھینکنا، جلانا، ان کی جلتی ہوئی کیفیت کو دیکھنا، مشاہدہ کرنا. وہ علامہ یفعلون، اور جو کچھ وہ ایمان والوں کے ساتھ کر رہے تھے شہود، یہ پوری طرح مشاہدہ کرتے ہوئے بیٹھے تھے. یہ سب کے سب ہلاک و برباد ہیں. جن کو جلایا گیا کیا قصور تھا؟ انہوں نے ان سے جو بدلہ لیا، انتقام لیا، غصہ نکالا، کوئی خرابی نہیں تھی. صرف یہی خرابی تھی وہ ایمان رکھتے تھے، بڑے پکے ایمان والے تھے. کس پر ایمان تھا؟ اللہ پر. کون سا اللہ؟ جو عزیز ہے، سب سے بڑی طاقت، قوت، مضبوطی رکھنے والی ذات، جو کائنات کی ہر چیز اس کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے، وہ حمید ہے. وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے تھے جس کے لیے تمام آسمانوں و زمینوں کی ملکیت و بادشاہت اسی کی ہے. پھر یہ اپنے ہاتھ میں اختیار میں کیسا لے لیا انہوں نے؟ جو بھی کیا انہوں نے، اللہ علی کل شیء شہید، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا شاہد ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ڈھکی نہیں ہے. اللہ یعلم ما تخفی صدورہم، تمہارے سینوں میں بھی جو بات چھپی ہوتی ہے اللہ کی ذات خوب جانتی ہے. یہ واقعہ بھی دلائل نبوت سے اس لیے وضاحت کر دی گئی. یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. واقعے کے پیچھے جو تفصیل ہے، ملک یمن میں ایک بادشاہ تھا. اس وقت کی دنیا میں اس جیسے واقعات ایک سے زائد ہوئے ہیں. ملک شام میں بھی ہوا ہے، ملک فارس ایران میں بھی ہوا ہے. لیکن قرآن جو ذکر کرتا ہے مقام کا تذکرہ نہیں کرتا، لیکن ذکر عربوں سے کرتا ہے. عربی حدود سے تعلق رکھنے والا علاقہ یمن تھا، تو اسی لیے صحیح تر وہی واقعہ مراد ہے. ایسے واقعات زمانوں میں دنیا کے دیگر مقامات پر ہوتے رہے ہیں، ہوئے ہیں. ملک یمن میں ملک نجران، اس کا نام یوسف ذو نواس کہتے ہیں، وہ تھا بڑا پکا کافر. اس کے ملک میں، اس کے اس میں تحت میں ایک کاہن تھا. شیطانوں سے کچھ خبریں معلوم کرنا، یہ عمل آج کل ہمارے پاس بہت پھیلا ہوا ہے. بشکل عامل سفلیات کی چیزوں سے، خبیثات والی چیزوں سے جڑ کر چیزیں چلاتے ہیں.
اس قسم کا شیاطین سے کچھ خبریں معلوم کرنا. شیاطین خبریں بتاتی ہیں، جب ایک سچ ہے تو 99 جھوٹ سے ملا کر ختم کر کر ایمان والوں کے ایمان کو خراب کرنا مقصد ہوتا ہے. اور علم فلکیات، نجوم، علم نجوم سے بھی کچھ چیزوں کو لے کر چیزیں بتانا، لوگ متاثر ہونا کہ غیب کی چیزیں ان کو بتا دی گئیں جو مجھے معلوم نہیں تھا، بتا دیے تو اس کو کہتے ہیں غیب. بہت بوڑھا ہو گیا تھا، وہ بادشاہ کے دربار میں تھا، اس سے انہیں کام لیتا تھا. بہت بوڑھا ہو گیا، جب اس کو موت کا احساس ہونے لگا تو یہ میرا علم میرے ساتھ ہی چلے جائے گا، ختم ہو جائے گا، لہذا کسی کو منتخب کرو. منتخب کر کر یہ علم سکھا کر جانا چاہتا ہوں. بادشاہ سے کہا کوئی اچھا سمجھدار کوئی لڑکے کا انتظام کرو. ادھڑ عمر کا کروں گا تو پھر چند دنوں بعد وہ بھی بوڑھا ہو کر مر جائے گا. سمجھدار لڑکے کا ایک انتظام کرو تاکہ طویل زمانے تک آپ کی مملکت میں آپ کا ساتھ دیتے رہے. اس نے ایک لڑکے کا انتخاب کیا. اب تاکید کر دی گئی، اس کے درباریوں میں سے قریبی سے دیکھ کر ایک لڑکے کا انتخاب کیا. وہ لڑکا کاہن کے گھر کو جانا اس کی ڈیوٹی، ذمہ داری، فرائض قرار دے دی گئے. جانا روزانہ اس سے تعلیم پانا، سیکھنا، پھر آ جانا دربار. اس زمانے میں ایک راہب دین عیسیٰ علیہ السلام تھا، صحیح پکا سچا راہب تھا، یعنی اللہ والا حقیقی. یہ جاتے جاتے راستے میں ذری دیر کے لیے یہ بچہ وہ راہب کے پاس بیٹھتا، اس کی باتیں سن کر بڑا متاثر ہوتا، دل کی گہرائی تک بات اترتی. پھر اس کے بعد وہاں جاتا، پھر واپس میں پھر وہاں پر بیٹھتا، پھر یہاں آتا. ذری دیر یہاں بیٹھ کر جب وہ کاہن کے پاس جاتا تو تاخیر کے اوپر انہیں سزا بھی دیتا، زبان سے کچھ نہیں کہتا. پھر واپس میں آتے وقت بیٹھتا، پھر ادھر واپسی میں دیر ہوتی تو ادھر اس کے گھر والے بھی، ادھر بھی اس کے لوگ بھی سزا دیتے. تو اس طرح روزانہ صبح شام ڈانٹ ڈپٹ کھاتا، جوتے کھاتا، مارا کھاتا، لیکن وہ پادری کے پاس استفادہ کرنا بھولتا نہیں. جاتا بڑا اچھا لگتا. اور شہر کاہن کے پاس بھی جاتے آتے رہتا. لیکن ایمان ادھر اتنا مضبوط ہو گیا. ایک عجیب واقعہ ہو گیا. ایک جگہ ایک شیر جہاں لوگوں کی عام گزرگاہ تھی، بس راستے میں بیٹھ گیا، لوگوں کا آنا جانا من کر دیا. لوگ ڈرتے نہ، ادھر سے آنا جانا من کر دیا گیا. اس کو جب پتہ چلا تو ہاتھ میں ایک پتھر دیا. پتھر لے کر اللہ سے خطاب کرتے واسطہ دیا، اے رب، میرے دل میں جو دین اترا ہے وہ راہب کا، اگر یہ راہب سچا ہے تو میں یہ پتھر لے کر ماروں گا. اس پتھر سے وہ شیر مر جانا. اگر وہ کاہن سچا ہے تو شیر نہیں مرنا. یہ کہہ کر بسم اللہ کہہ کر پتھر پھینکا. پھینکنا سبب ہے، ماننا اللہ کا کام. مشرکین مکہ بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے تدبیریں کر کر سارے قبیلے کے لوگ، سارے قبیلے کے سردار جمع ہو کر آپ کے گھر کا احاطہ کر لیے، گھیر لیے. صبح نکلتے ماریں گے. مر جانے کے بعد پورے قبیلوں سے تو کون بدلہ لے سکتا ہے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، آپ نے سورہ یاسین کی چند آیتیں پڑھ کر ریتی لے کر دم کر کے پھینکے. سارے پھینکے تو ادھر گیا، لیکن اس کا ہر دانہ گھر کے اطراف جتنے وہاں سڑک ہوئے تھے ہر ایک کی آنکھ میں کنکریاں گئیں، ریتی گئی. سورہ انفال میں اللہ نے بتایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ نے مارا ہے آپ مارے کیا؟ ہم نے مارا. پھینکے ہم ہیں جی، آپ نہیں.
یہ ضمن میں جو چیز ذکر کر رہا ہوں کرتے اللہ تعالیٰ ہیں، اور جتنے معجزات ہیں کرتے اللہ تعالیٰ ہیں، واسطہ سب ہم ان کو بناتے ہیں شرف بخشنے کے لیے، حقیقت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ تو اس بچے نے بھی جو پتھر کو لے کر اللہ کا نام لے کر جو مارا اور واسطہ دیا، یوں کہو کہ غیرت دلائی۔ اگر واقعی یہ پادری صحیح ہے، یعنی دین اسلام صحیح ہے، تو اس پتھر سے تیرا نام لے کر واسطہ دے کر مانتا ہوں، اب یہ پتھر سے مر جانا۔ اگر وہ کاہن صحیح ہے تو یہ شیر نہیں مرنا۔ اب اللہ کو حق ظاہر کرنا تھا، اس کے پیچھے دلائل النبوہ، ادھر بات کو آگے بڑھانا تھا، بس پتھر پھینک کے مارنا تھا۔ قتل داؤد جالوتا، داؤد نے بھی تو ایک پتھر ہی لے کے مارا تھا جالوت کو۔ جالوت اس وقت کی دنیا کا سب سے بڑا زیادہ طاقتور تھا، بڑی بڑی فوجیں طاقتیں اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی تھی۔ ادھر اللہ کا حکم تھا، ادھر بھی ہتھیار وغیرہ لے کر، ہتھیار سے نہیں، ایک پتھر جاتے ہو پتھر خود خطاب کر کے ان سے کہا داؤد یہ اٹھا لو، بس پتھر۔ تلوار نے کام نہیں کی، کچھ نہیں کی، بس وہی واسطہ اللہ کا لے کر، کیونکہ اللہ کا کے منتخب تھے، بس پتھر چپ پھینکنے کو تھا۔ قتل داؤد جالوتا۔ تو ہر چیز کے سبب کے اوپر جو مسبب ہے وہ یقین کو بڑھانا ہے، اس کی تعلیم تربیت دیتا ہے، عقیدے کو درست کرتا ہے اسلام۔ اب شیر مر گیا، اب لوگوں کے لیے حیران متاثر ہوئے۔ اب دیکھیں گے ایک نابینا شخص تھا، وہ آ کر کہنے لگا میری آنکھ آ جانا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا دین تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع میں واسطہ دینے پر اس کا ہونا یہ ممکن تھا۔ بس انہوں نے اللہ کا نام لے کر اس کے ہاتھ کے پر کے تو اس کی آنکھیں بھی آ گئی۔ اب کیا کہنا تھا، ایمان لانے والوں کا ایک تانتا بڑھ گیا، متاثر ہو کر۔ اب یہ بات بڑی بری گزری بادشاہ ملک نجار کے اوپر۔ اس نے کہہ دیا کہ خندق کھودو، خندقوں میں آگ ڈال دی گئی، اعلان کروا دیا جو بھی وہ نیا دین اختیار کر رہے ہیں اس سے مرتد نہیں ہوں گے تو اس آگ میں ڈال دیا جائیں گا۔ اس سے پہلے اس کے بعد بادشاہ نے ان کو گرفتار کرنے کا حکم دیا، اور راہب کو بھی پکڑ کر لا لیا گیا، وہ نابینا شخص بھی جو بنا تھی اس کو پکڑ کر لا لیا گیا، یہ لڑکے کو بھی سامنے ٹھہرا دیا گیا۔ سب سے پہلے بادشاہ اپنا غصے کو نکالا، راہب کو حکم دیا قتل کرنے کا، قتل کر دیا گیا، راہب قتل ہو گیا۔ وہ نابینا جو اسلام لایا تھا، آنکھ کے اچھے ہونے کے اوپر اس لڑکے نے شرط لی تھی اگر تم اسلام قبول کرو گے تو میں کروں گا، دعا کروں گا، میں کروں گا نہیں دعا کروں گا۔ اس کو بھی قتل کر دیا۔ اب بچے کو قتل کرنے کی تدبیریں پوری حکومت مملکت طاقت رکھ کر بھی کرنے کی کوشش کیا، تو اللہ نے اس کو ایسی کرامت سے نواز دیا تھا کہ کوئی ہتھیار کام نہیں کرتا، کوئی حربہ کام نہیں کرتا، بچہ جوتا تو سلامت۔ روایت کے تفصیل کے مطابق حکم دیا فوج کو پہاڑ کے اوپر چوٹی پر لے کر جاؤ، وہاں سے ڈھکیل کر گرا کر مار دو، بڑی بری موت ہو۔ لے جانے والے جتنے فوج کے تھے سب کے سب مر گئے، یہ اکیلا زندہ صحیح سلامت سامنے آ گیا۔ پھر حکم دیا کہ سمندر میں لے جا کر غرق کر دو، ساری فوج نگرانی میں لے جا کر سمندر میں غرق کرنے کے لیے گئی، جتنے گئی وہ غرق ہو گئی، یہ غرق نہیں ہوئے، وہ غرق ہو۔ اب کیا طریقہ اختیار کیا جائے اس لڑکے کو مارنے کا؟ یہ اللہ کی طرف سے کرامت کہتے ہیں، ہمیشہ نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ، لیکن اس کے لیے کٹنا مرنا کئی کو برا سمجھتے ہو تو دین کی حفاظت کے لیے۔ آخر نے خود بادشاہ کو مشورہ دیا، بچے نے، لڑکے نے، تم کچھ بھی کرو میری موت ہوگی نہیں، مجھے مارنے کا طریقہ میں خود بتاتا ہوں، کرو تو مر جاؤں۔ دیکھو یہ میرے پاس جو تیراں رکھے ہوئے ہیں، میری تیر لو، وہ تیر لا کے مارے بھی تو کچھ نہیں ہوگا، اس تیر کے اوپر بسم اللہ پڑھ کر مارو۔
بسم اللہ ربی پڑھ کر میں مر گیا. اس کو تو کرنا تھا. ٹھیک ہے, بسم اللہ ربی پڑھ کر اسی کے تیر کو لے کر دیکھنے پر بچہ بھی مر گیا. مرنا اس کے لیے برا نہیں تھا. یہ چیز کافی تھی اس کو ایمان پر قائم ہونے کے لیے, لیکن شریر کی شرارت بڑھتے چلی گئی اور جتنے لوگ ہو گئے تھے سب کو اعلان کر دیا کہ خندقیں کھود کر آگ سے بھر دیا گیا. سب کو بلا کر آخری وارننگ دیتے کہ مرتد ہو جاؤ نہیں تو اس میں جلا دیے جاؤ گے. لیکن ایمان اتنا مضبوط بیٹھا تھا, مرتد نہیں ہوئے اور سامنے ڈال دیا گیا. سب مشاہدہ کرتے ہوئے بادشاہ کی فوج سب نگرانی کرتے بیٹھتی تھی. یہ جلتے تھے, بھنے جاتے تھے کباب کے جیسا, اور اس کا مشاہدہ کرتے تھے. اسی کا ذکر ہے وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ. اس میں مرد بھی تھے, عورتیں بھی تھیں. ایک عورت نومولود بچہ اس کے ہاتھ میں. اب وہ بچے کے خاطر گڑھے کے پاس خود کو جانا نگران کرتے ہوئے فوج ہے. ذرا جھجکنے لگی تو روایات بتاتی ہیں تفصیل. وہ بچہ ابھی جو بات نہیں کرتا, کہنے لگا اماں جان پیچھے مت ہٹو, آگے بڑھو, صبر کرو, کود جاؤ. بچے سمیت وہ بھی کودی جلدی, لیکن تمام کو تم جلا دیں گے. اب روایتیں وضاحت کرتے ہیں یہ اتنی 20 حدیثیں اس واقعات کرتے ہیں. اتنے آسانی کے ساتھ مزہ لیتے ہوئے کودے کرے. جو ہی یہ کودے, روایتیں بتاتے ہیں ساری کہ اگر کودے آگ میں پڑنے سے پہلے اللہ نے ان تمام کی روح کو فوراً قبض کر لیا. اب بے جان جس سے جسم پڑے اس میں, تو گویا ان کو جلانے کا احساس ان کو نہیں ہوا, سارے لوگوں کو دکھنے والوں کو جلانے کا احساس. اور جتنے اس جوش اور جذبے میں قتل ہوتے ہیں, قتل کی تکلیف کا احساس نہیں, ایمان کی لذت کا احساس ادھر سے ہوتا ہے, دیکھنے والوں کو تکلیف کا احساس دکھتا ہے. تو ایمان کے اوپر اتنے ثابت قدم رہے تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے اوپر لعنت برحق ہے. اور ایسے جس قسم کے واقعات ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ انجام کرے گا. کبھی اس دنیا میں کرے گا, یہاں نہ ہو تو آخرت میں ان کے ساتھ ضرور ہو کر رہیں گا. شرط کے ساتھ بتایا اگر یہ توبہ نہ کرے اپنی زندگی میں تو اللہ کے عذاب کے مستحق قرار پائیں گے. پھر ان کو بھی ایسا بڑا ظلم کرنے والوں کو بھی اللہ اجازت دیتے ہیں اگر توبہ کر کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں داخل کریں گے. اس واقعے کے ذریعے سے قرآن میں رکھ کر قیامت تک اسلام پر باقی رہنے والے ان کے ساتھ دنیا کئی طریقے کے چال چلے گی, پیچھا کرے گی, تمہارے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے, تم کو ایمان سے دور کرنے کے لیے, تمہارے ایمانی طور طریقوں کے اندر تبدیلی پیدا کرنے کے لیے. اگر اس کی طرف مائل ہوگے تو دنیا میں بھی ذلیل ہوگے, آخرت میں اللہ کے انعام کے مستحق نہیں ہوں گے. اگر استقامت پیدا کرو گے تو خطرناک قسم کا انجام لوگوں کو دکھائی دینے لگے گا. ایسا ہوتا رہے گا, لیکن رب کے پاس انعام اور سب سے بڑا انعام و فضل و اکرام سے نوازے جاؤ.